السلام علیکم ناظرین، آج ہم بنا رہے ہیں کلف۔ اس کے لیے میں نے لی ہیں 4 چمچ کلف کا پاؤڈر لیا ہے، اس کو ½ کپ پانی میں اچھی طرح مکس کر کے ملا لینا ہے۔ یہ روم ٹمپریچر والا پانی ہے کیونکہ گرم پانی میں یہ اچھی طرح مکس نہیں ہوتی۔ آپ عام پانی سے پہلے اس کو پیالی میں ڈال کر مکس کر لیں۔ 1 لیٹر پانی میں نے دیگچی میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا ہے۔ جب پانی اچھی طرح گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم یہ کلف والا مکسچر ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد اچھی طرح ہلائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد یہ گاڑھی ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ پیندے پر نہ لگے۔ پہلے اس کا کلر دودھ جیسا تھا، جیسے جیسے یہ پکے گی اس کا کلر ختم ہوتا جائے گا اور یہ ایک بے رنگ کلر میں آ جائے گی اور گاڑھی بھی ہو جائے گی۔ جب تک اس میں ذرا بھی وائٹنس ہے اس وقت تک اس کا مطلب ہے کہ یہ کلف تیار نہیں ہوئی، ہم نے پکاتے رہنا ہے۔ جتنی اچھی یہ پکی ہوئی ہوگی اتنی اچھی یہ کپڑوں پر لگتی ہے۔ آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ پیندے پر نہ لگے اور اسے گاڑھا ہونے پر مسلسل چمچ سے ہلاتے رہیں۔ تقریباً 10 منٹ اسے پکاتے ہوئے ہو گئے ہیں اور اب یہ مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے۔ میں نے اس کو میڈیم فلیم پر پکایا ہے۔ جب یہ اچھی طرح بے رنگ ہو جائے، گاڑھی ہو جائے تو اس کی فلیم ہم بند کر دیں گے۔ اب میں نے ایک بڑی پرات لی ہے، اس میں آدھا ہم پانی ڈالیں گے اور آدھا یہ کلف والا مکسچر ڈالیں گے اور ان دونوں کو اچھی طرح ہاتھ سے پہلے برابر کر لیں گے، مکس کر لیں گے۔ جب یہ مکس ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم کپڑے باری باری پھر اس میں مکس کریں گے، کپڑوں پر لگائیں گے۔ کپڑے خشک ہوں تو یہ زیادہ اچھی لگتی ہے، پہلے سے گیلے کپڑوں میں یہ اتنی اچھی نہیں لگتی کیونکہ خشک کپڑے اسے اچھی طرح جذب کر لیں گے۔ آپ نے بالکل اچھی طرح دبا دبا کے پہلے پھیلانا ہے پانی میں، پھر دبا کے ساری جگہ لگا لینی ہے۔ اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اسے نچوڑنا ہے، بالکل خشک بھی نہیں کرنا ہے، اس کو درمیانہ سا نچوڑنا ہے۔ اب دوسرے شلوار کو لگانے کے لیے میں نے 2 چمچ بیچ میں اور کلف کے ایڈ کیے ہیں اور اس کو مکس کر کے اب شلوار پہ میں لگا رہی ہوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ باری باری الگ شلوار اور قمیض کو الگ الگ لگانے سے یہ اچھی طرح لگ جائے گی۔ اس کو بھی اسی طرح پہلے اچھی طرح بیچ میں یہ جذب کرنے کے لیے اسے ہلائیں جلائیں، مکس کریں اوپر نیچے ساری سائڈوں سے تاکہ کوئی جگہ بھی خشک نہ رہے، ساری جگہ لگ جائے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ لگ چکی ہے تو پھر ہاتھوں سے، نرم ہاتھوں سے اسے نچوڑ لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کلف کو ہم پونے سے چھان لیں گے، پونے سے یا کسی کپڑے سے چھان لیں پہلے اور پھر اسے بوتل میں ڈال کے ہم سیو کر لیں گے تو یہ ہماری سپرے بھی بن سکتی ہے۔ جو کلف والا سپرے بازار سے ملتا ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ گھر ہوم میڈ سپرے بھی بنا رہے ہیں۔
اس کو پہلے پونا اس لیے جاتا ہے کیونکہ یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو پھر زیادہ جم جاتی ہے، تو پھر وہ سپرے والی بوتل سے نکلتی نہیں، اس لیے جو گٹھلیاں وغیرہ ہیں وہ ان کو نکالنے کے لیے پہلے اس کو چھان لیں اور پھر بوتل میں اسے بھر لیں، جس میں آپ نے سپرے والی بوتل میں بھر کے آپ اس سے کپڑوں کو اسی وقت سپرے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایمرجنسی کلف لگانے کا طریقہ ہے کہ آپ کو کپڑے بھگو کر پھر نچوڑنے۔ یہ کلف ہم نے سپرے والی بوتل میں ڈال لی ہے۔ اب ہم نے جس کپڑے کو سپرے کرنا ہے اس پر پہلے اس کو ہم پھیلا لیں گے۔ سپرے کی مدد سے تمام کپڑوں پر کلف لگا لیں گے اور پھر اس کو اس طرح سے پریس کرتے جائیں گے۔ جہاں پہ ہمیں کلف کم لگے ہم بوتل سے دوبارہ سپرے کر لیں گے۔ تمام کپڑے پر اچھی طرح سے ہم نے سپرے کرنا ہے کیونکہ اسی میں کلف ہے ہماری، اور اس کو پریس کرتے جانا ہے۔ یہ ایمرجنسی کپڑوں پر سپرے کرنے کا طریقہ ہے۔ عام طور پر ہم پہلے طریقے سے ہی کپڑوں پر کلف لگاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اچانک ضرورت پڑ جاتی ہے کپڑے کی جو کہ پریس نہیں ہوا ہوتا، تو پھر آپ یہ سپرے والا طریقہ استعمال کر کے ارجنٹ کپڑوں کو کلف لگا سکتے ہیں۔ اس میں کپڑوں کو پہلے لگا کر خشک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ساتھ ساتھ پریس کرتے جاتے ہیں اور سپرے کرتے جاتے ہیں تو کپڑوں کو کلف لگ جائے گی آسانی کے ساتھ۔ یہ نیا طریقہ ہے۔ بازار میں سپرے والی بوتل بھی ملتی ہیں جن کی مدد سے آپ کپڑوں کو کلف لگا سکتے ہیں، لیکن وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ آپ آسانی کے ساتھ گھر پر بھی وہ بوتل بنا سکتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو کلف لگا